تخلیق آدم علیہ السلام سے پہلے کے حالات اور واقعات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کی مجلس میں اس کا اظہار فرمایا۔ اس واقعہ کا اظہار کس حیثیت سے تھا؟ کیا ان سے مشورہ لینا مقصود تھا یا محض ان کو اطلاع دینا پیش نظر تھا، یا فرشتوں کی زبان سے ان کی رائے کا اظہار کرانا اس کا منشا تھا؟ یہ بات ظاہر ہے کہ مشورہ کی ضرورت تو وہاں پیش آتی ہے جہاں مسئلہ کے سب پہلو کسی پر روشن نہ ہوں اور اپنے علم و بصیرت پر مکمل اطمینان نہ ہو۔ اس لیے دوسرے عقلاء اور اہل دانش سے مشورہ کیا جاتا ہے۔ یہ ایسی صورت میں جہاں حقوق دوسروں کے بھی مساوی ہوں تو ان کی رائے لینے کے لیے مشورہ ہوتا ہے۔ جیسے دنیا کی عام نسلوں میں ایسا کرنا رائج ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ یہاں دونوں صورتیں نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی خالق کائنات ہے، ذرا ذرا کا علم رکھتے ہیں، اور ظاہر اور باطن ہر چیز ان کے علم و بصیرت کے سامنے برابر ہے۔ ان کو کیا ضرورت کہ کسی سے مشورہ لیں؟ اسی طرح یہاں یہ بھی نہیں کہ کوئی پارلیمانی حکومت ہے جس میں تمام ارکان کے مساوی حقوق ہیں اور سب سے مشورہ لینا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سب کے خالق اور مالک ہیں۔ فرشتے ہوں یا جن و انس، سب ان کی مخلوق اور مملوک ہیں۔ کسی کو حق نہیں کہ اس کے کسی فعل کے متعلق سوال بھی کر سکے کہ آپ نے یہ کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہ کیا، جیسے کہ فرمایا لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ اللہ رب العزت سے اس کے کسی فعل کے متعلق سوال نہیں کیا جا سکتا، اور سب سے ان کے اعمال کا سوال کیا جائے گا۔ بات یہی ہے کہ در حقیقت یہاں مشورہ لینا مقصود نہیں اور نہ اس کی ضرورت ہے، مگر صورت مشورہ کی بنائی گئی جس سے مخلوق کو سنت مشورہ کی تعلیم کا فائدہ ہو سکتا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے مشورہ لینے کی ہدایت قرآن میں فرمائی گئی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صاحب وحی ہیں، تمام معاملات، ان کے تمام پہلو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذریعہ وحی بتلائے جا سکتے تھے، مگر آپ کے ذریعہ مشورہ کی سنت جاری کرنے اور امت کو سکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مشورے کی تاکید فرمائی گئی۔ غرض فرشتوں کی مجلس میں اس واقعے کے اظہار سے ایک فائدہ تو تعلیم مشورہ کا حاصل ہوا، اور دوسرا فائدہ خود الفاظ قرآن کریم کی طرف اشارہ ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے فرشتے یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ افضل اور عالم کوئی مخلوق اللہ رب العزت پیدا نہیں کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں اس کی تصریح بھی ہے۔ خلقت آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتے آپس میں کہتے تھے لن یخلق اللہ خلقا اکرم علیہ منا ولا اعلم، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی مخلوق ہم سے افسر اور عالم پیدا نہ فرمائیں گے۔ اللہ جل شانہ کے علم میں تھا ایک ایسی مخلوق بھی پیدا کرنا جو تمام مخلوقات سے زیادہ افضل اور علم والی ہوگی، اور جس کو اپنی خلافت و نیابت کا خلعت عطا کیا جائے گا۔ اس لیے فرشتوں کی مجلس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے اور زمین کے نائب بنانے کا ذکر کیا گیا۔ وہ اپنے خیال کا اظہار کریں، چنانچہ فرشتوں نے اپنے علم و بصیرت کے مطابق نیاز مندی کے ساتھ رائے کا اظہار کیا کہ جس مخلوق کو آپ خلیفہ زمین بنا رہے ہیں اس میں تو شر و فساد کا مادہ بھی ہے، وہ دوسروں کی اصلاح اور زمین میں امن و امان کا انتظام کیسے کر سکتے ہیں جبکہ وہ خود خون ریزی کا بھی مرتکب ہوگا۔ اس کی بجائے آپ کے فرشتوں میں شر و فساد کا کوئی مادہ نہیں، وہ خطاؤں سے معصوم ہیں، ہر وقت آپ کی تسبیح، تقدیس اور عبادت اطاعت میں لگے ہوتے ہیں، وہ بظاہر اس خدمت کو اچھی طرح انجام دے سکتے ہیں۔ غرض اس سے معاذ اللہ جل شانہ کے فعل پر اعتراض نہیں، کیونکہ فرشتے اپنے خیالات حالات سے معصوم ہیں، بلکہ مقصد محض دریافت کرنا تھا کہ ایک ایسی معصوم جماعت کے موجود ہوتے ہوئے دوسری غیر معصوم مخلوق پیدا کر کے یہ کام ان کے حوالے کرنا اور اس کو ترجیح دینا کس حکمت پر مبنی ہے۔ چنانچہ اس کے جواب میں پہلے تو حق جل شانہ نے اجمالی طور پر یہ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی تم خلافت الہی کی حقیقت اور اس کے لوازم سے واقف نہیں، اس لیے یہ سمجھ رہے ہو کہ ایک معصوم مخلوق ہی اس کو انجام دے سکتی ہے۔ اس کی پوری حقیقت کو ہم ہی جانتے ہیں۔
اس کے بعد فرشتوں کو اس کا کچھ تفصیلی علم کرانے کے لیے ایک خاص واقعے کا اظہار کیا گیا کہ تمام کائنات عالم کے نام اور ان کے خواص و آثار جن کے علم کی صلاحیت صرف آدم علیہ السلام ہی میں ہے۔ فرشتوں کی فطرت و جبلت اس کے مناسب نہ تھی، وہ سب آدم علیہ السلام کو سکھائے اور بتلائے گئے، مثلا دنیا کی نافع اور مضر چیزیں اور اس کے خواص اور آثار، ہر جاندار اور ہر قوم کے مزاج اور طبائع، ان کے آثار، ان چیزوں کے معلوم کرنے کے لیے طبیعت ملکی یعنی فرشتوں کی طبیعت متحمل نہیں تھی۔ فرشتہ کیا جانے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کی تکلیف کیسی ہوتی ہے، نفسیانی جذبات کا کیا اثر ہوتا ہے، کسی چیز سے نشہ کس طرح پیدا ہوتا ہے، سانپ اور بچھو کا زہر کس بدن پر کیا اثر کرتا ہے۔ غرض زمینی مخلوقات کے نام، خواص و آثار کی دریافت فرشتوں کے مزاج اور مخصوص طبیعت سے بالکل علیحدہ چیز تھی۔ یہ علم صرف آدم علیہ السلام ہی کو سکھایا جا سکتا تھا، انہی کو سکھایا گیا۔ پھر قرآن کی کسی تصریح یا اشارہ سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ آدم علیہ السلام کو یہ تعلیم کسی تنہائی میں فرشتوں سے علیحدہ دی گئی۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ تعلیم سب کے لیے عام ہی ہو، مگر اس تعلیم سے فائدہ اٹھانا صرف آدم علیہ السلام کی طبیعت ہی میں تھا، وہ سیکھ گئے، فرشتوں کی فطرت میں نہ تھا، وہ نہ سیکھ سکے، اس لیے یہاں تعلیم کو آدم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا۔ اگرچہ یہ تعلیم فی نفسی ہی عام تھی، آدم علیہ السلام اور ملائکہ دونوں کو شامل تھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہری تعلیم کی صورت ہی عمل میں نہ آئی ہو، بلکہ آدم علیہ السلام کی فطرت میں ان چیزوں کا علم ابتدائی آفرینش سے ہی ڈال دیا گیا ہو، جیسے بچہ ابتدائی ولادت میں ماں کا دودھ پینا جانتا ہے، بطخ کا بچہ تیرنا جانتا ہے، اس میں کسی ظاہری تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب رہا یہ سوال کہ اللہ جل شانہ کی قدرت میں تو سب کچھ تھا، وہ فرشتوں کا مزاج اور طبیعت بدل کر ان کو بھی یہ چیزیں سکھا سکتے تھے، تو ان کو کیوں نہ سکھلایا گیا؟ مگر اس کا حاصل تو یہ ہے کہ فرشتوں کو ہی انسان کیوں نہ بنا دیا گیا، کیونکہ اگر فرشتوں کی جبلت اور فطرت کو بدل دیا جاتا تو پھر وہ فرشتے نہ رہتے بلکہ وہ انسان ہو جاتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ زمینی مخلوقات کے اسماء اور ان کے خواص و آثار کا آدم علیہ السلام کو علم دیا گیا، جو فرشتوں کی بس کا تھا ہی نہیں، اور پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے سوال کیا گیا، اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ ہم سے زیادہ کوئی مخلوق اعلم و افضل پیدا نہیں ہو سکتی، یا یہ کہ زمین کی خلافت و نیابت کے لیے فرشتے بنسبت انسان کے زیادہ موزوں ہیں، تو ان چیزوں کے نام اور خواص بتلاؤ جن پر خلیفہ زمین کو حکومت کرنا ہے۔ یہاں سے یہ فائدہ بھی حاصل ہو گیا کہ حاکم کے لیے ضروری ہے کہ اپنی محکوم رعایا کے مزاج، طبائع وغیرہ سے اور خواص و آثار سے پورا واقف ہو، اس کے بغیر ان پر عدل انصاف کے ساتھ حکمرانی نہیں کر سکتا۔ جو شخص یہ نہیں جانتا کہ بھوک سے کیسی اور کتنی تکلیف ہوتی ہے، اگر اس کی عدالت میں کوئی دعویٰ کسی کو بھوکا رکھنے کے متعلق پیش ہو تو وہ اس کا فیصلہ کیا اور کس طرح کرے گا؟ غرض اسی واقعہ سے حق تعالی شانہ نے فرشتوں کو یہ بتلا دیا، زمین کی نیابت کے لیے معصوم ہونے کو دیکھنا نہیں، بلکہ اس کو دیکھنا ہے کہ وہ زمین کی چیزوں سے پورا واقف ہو، ان کے استعمال کے طریقوں، ان کے ثمرات کو جانتا ہو۔ اگر تمہارا یہ خیال صحیح ہے کہ فرشتے اس خدمت کے لیے زیادہ موزوں ہیں تو ان چیزوں کے نام اور خواص بتلاؤ۔ فرشتوں کا اظہار رائے چونکہ کسی اعتراض یا فخر اور غرور یا اپنا استحقاق جتلانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ محض اپنے خیال کا اظہار ایک نیاز مند خادم کی طرح اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے تھا، اس لیے فوراً بول اٹھے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ پاک ہے آپ کی ذات، ہم کو علم نہیں مگر وہی جو آپ نے ہمیں سکھلایا، بے شک آپ بڑے علم اور حکمت والے ہیں۔ جس کا حاصل اپنے خیال سے رجوع، اس کا اقرار تھا کہ زیادہ عالم اور افضل مخلوق بھی موجود ہے، اور یہ کہ زمین کی نیابت کے لیے وہی موضوع ہے۔ اس واقعہ سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو اس کی کیسے خبر ہوئی کہ انسان خون ریزی کرے گا؟ کیا انہوں نے علم غیب رکھا ہوا تھا یا محض عقل اور تخمینہ سے انہوں نے یہ سمجھا تھا؟ اس کا جواب جمہور محققین کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان کو انسان کے حالات اور اس کے ہونے والے معاملات بتا دیے تھے، جیسے کہ بعض آثار میں ہے، جب اللہ جل شانہ نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کا ذکر فرمایا تو فرشتوں نے حق تعالی جل شانہ سے اس خلیفہ کا حال دریافت کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہی ان کو بتلایا
اس سے فرشتوں کو تعجب ہوا کہ جب انسان کا یہ حال ہے کہ وہ فساد خون ریزی بھی کرے گا تو اس کو نیابت زمین کے لیے منتخب فرمانا کس حکمت پر مبنی ہے؟ اسی کا ایک جواب تو حضرت حق جل شانہ نے خود حضرت آدم علیہ السلام کے علمی تفوق کا اظہار فرما دیا، اور فساد اور خون ریزی سے جو شبہ اس کے استحقاق نیابت پر کیا گیا، اس کا جواب انی اعلم ما لا تعلمون میں اجمالاً دے دیا گیا، جس میں اشارہ ہے کہ جس چیز کو تم نیابت اور خلافت کے منافی سمجھ رہے ہو، در حقیقت وہی اس کی اہلیت کا بڑا سبب ہے، کیونکہ نیابت زمین کی ضرورت ہے رفع فساد کے لیے۔ جہاں فساد نہ ہو وہاں خلیفہ اور نائب کا کیا کام ہو سکتا ہے؟ غرض یہ بتلایا گیا کہ منشاء الہی یہ ہے، جس طرح اس نے ایک ایسی مقدس معصوم مخلوق فرشتے پیدا کر دیے جس سے کسی گناہ خطا کا صدور ہی نہیں ہو سکتا، اور جس طرح اس نے شیاطین پیدا کر دیے جن سے نیکی اور بھلائی کی صلاحیت نہیں، اسی طرح ایک ایسی مخلوق بھی پیدا کرنا منشاء خداوندی ہے جس میں خیر شر، نیکی اور بدی کا مخلوط مجموعہ ہے، جس میں خیر و شر دونوں جذبات ہوں، اور جو جذبات شر کو مغلوب کر کے خیر کے میدان میں آگے بڑھے اور رضائے خداوندی کا خلعت حاصل کرے۔ اس قصہ آدم علیہ السلام اور تعلیم اسماء کے واقعے سے یہ بات ثابت ہو گئی، زبان اور لغت کی اصل وجہ خود حق تعالیٰ جل شانہ ہے، پھر اس میں مخلوق کے استعمالات سے مختلف صورتیں اور مختلف زبانیں پیدا ہو گئی۔ امام اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت سے استدلال کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وجہ لغت قرار دیا۔ واللہ اعلم۔